الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، ہم نے تمہیں ان پر محافظ اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، آپ پر وحی اترتی ہے، الہام میں آپ کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، تو آپ اپنی توجہ ہماری طرف رکھیے۔ آپ کفار مشرکین کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں، اس کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہے، مشیت کچھ اور ہے۔ رضا یہ ہے کہ کوئی کفر نہ کرے، یہ اللہ کی رضا ہے، لیکن مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے۔ کسی کو ایمان مل جانا، ہدایت مل جانا، جنت کا مسافر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے۔ کوئی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، تو وہ اپنے آپ پر فخر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ کفار مشرکین کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسے ہدایت دیتا ہے اور کسے ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو ایمان نے قبول نہیں کر رہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسے تسلی دے کر اپنا کلام فرما رہا ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ سورہ مبارکہ سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے پیروی کرنی ہے قرآن کی، حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی۔ ہم نے اپنی خواہشات کا فرما بردار نہیں بننا۔ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے تو خواہش تو صبح کچھ اور ہوتی ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتی ہے، رات کو کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشیں وقت کے ساتھ ساتھ لمحے لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی خواہشوں کو اپنے رب کے تابع کر دیتا ہے اور رب کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب بھی اس کے اندر کوئی خواہش جاگتی ہے تو اس کے اندر فرق کرتا ہے، یہ خواہش مجھے نیکی کی طرف لے جائے گی یا گناہ کی طرف لے جائے گی۔ یہ جو وسوسہ میرے ذہن میں، میرے دل میں آ رہا ہے، شیطان مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، نیکی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اپنا محاسبہ کرنا، یہی کامل مومن ہوتا ہے کہ اسے سمجھ آ جائے، یہ مجھے خیال جو آ رہا ہے، یہ نفس کی طرف سے آ رہا ہے، مجھے کون بہکا رہا ہے، یہ وسوسے کون ڈال رہا ہے، اس کے اندر فرق کرنا اور سمجھنا کہ مجھے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے، مجھے خواہش کی پیروی کرنی ہے یا اللہ رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اس فرق کو پہچاننا، وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو اس فرق کو پہچان لیتا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں، میری سوچیں ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، کیا میں شیطان کے تابع تو نہیں ہو گیا، شیطان نے مجھے قابو تو نہیں کر لیا۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت، نیکیوں کی توفیق مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔